بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا مری کے اس حادثے پر، سانحہ پر، جو کہ جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ بڑی قیمتی جانیں، بچے، خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن اس میں جو اس کی وجوہات وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہر کسی نے اس میں اپنا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کے سیاستدان، انہوں نے فوری طور پہ حکومت پہ حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ الزام تراشی سیاست شروع کر دی، جس میں پی ایم ایل این کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پیش تھی۔ خود وہ صاحب جو تنقید کر رہے تھے وہ خود مری سے الیکٹڈ ہیں، مری کے رہنے والے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ کوئی المیہ ہو اس طرح کا، تو اس پہ بھی کیا آپ کی سوچ اتنی گر جاتی ہے کہ المیہ کے اوپر بھی، انسانی سانحے کے اوپر بھی آپ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے رہیں، اقتدار کی جنگ لڑتے رہیں۔ میں نے پاکستان میں سارے ملک میں ایسے حالات نہیں دیکھے۔ ہمارے ہاں بہت اچھے مخیر لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ آپ نے دیکھا کہ 2005 میں زلزلہ آیا، پوری قوم متحد اور زلزلہ زدگان جو تھے ان کے لیے امدادی سامان اکٹھا کر کے پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ گھر سے لوگ چیزیں دے رہے تھے۔ اسی طرح جب بھی سیلاب آئے، سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہمارے ساری قوم متحد اور ان کے پیچھے لگ گئے کہ جناب ان کی تکلیف دور کی جائے۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ دعا کرتا تھا کہ یا رب العالمین ہماری قوم کو ویسے ہی اتحاد کی نعمت سے سرفراز فرما، ان کو نعمت عطا کر، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ کسی حادثے کی وجہ سے قوم متحد ہو۔ اس سے دل کو اتحاد کی اپنی جگہ پہ ضرورت تو پوری ہوتی نظر آتی ہے، لیکن خوشی نہیں ہوتی اس بات کی کہ حادثاتی طور پہ ہم لوگ اکٹھے ایک قوم کی شکل میں نظر آئیں۔ لیکن بہرصورت یہ ضرور تھا کہ دیکھتے تھے کہ قوم کے اندر ایک جذبہ قربانی ہے، دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے۔ لیکن جو کچھ مری میں ہم نے دیکھا وہ بڑا مختلف ہے۔ اس میں عوام بھی کسی حد تک قصوروار ہیں، اور کچھ آپ کہہ لیجئے کہ انتظامیہ کی کوتاہی، اور اصل ذمہ دار، اصل کوتاہی یا اصل جو تباہی کی وہاں پہ، وہ وہاں کے تاجر برادری نے۔ یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہمارے عوام وہ قانون کو توڑ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو دبئی جائیں یا کسی بھی اور ملک میں، تو وہاں قوانین کی پابندی بڑی زبردست طریقے سے کرتے ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹریفک رولز کی کس طرح پابندی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہی لوگ اپنے ملک میں یہی ٹریفک رولز وغیرہ کو توڑ کے تو اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں مری کے رستے میں، جہاں پہ بارہ کہو سے آگے، جہاں جانے والوں کو روکنے کے لیے پولیس کوشش کرتی رہی، اور وہاں پہ بینر لگائے ہوئے تھے کہ آگے مری میں نہ جائیں، بند ہے رستہ، لیکن لوگ لڑ رہے تھے ان سے اور ڈٹور لگا کے اندر گھس رہے تھے۔ چیک پوسٹ کے اوپر ہجوم، لائنیں لگی ہوئی، سارا پیچھے ٹریفک رکا ہوا، پولیس مجبور کیا کرے۔ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تو کاٹنے کو سارے دوڑتے ہیں، اتنا مجمع، اتنے لوگ۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کوئٹہ سے آیا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کراچی سے آیا ہوا ہوں، ہم نے تو بچوں کو برف دکھانی ہے۔ کوئی لاہور سے، کوئی راولپنڈی، اسلام آباد کے لوگ بھی بڑے پہنچے ہوئے۔ اس ہجوم نے وہ وارننگز ٹوٹلی اگنور کی جو پولیس ان کو دیتی رہی، وہ وارننگز بھی ٹوٹلی اگنور کی، ان کی طرف بھی توجہ نہیں دی جو محکمہ موسمیات دیتا رہا یا انتظامیہ دیتی رہی۔ تو جب آپ اس طرح کے حالات خود پیدا کریں، روکنے پہ آپ رکیں نہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہ لگے کہ یہ ضرورت کس بات کی ہے اس وقت پہ، کم از کم پولیس کی وارننگ سنی جائیں۔ آج پولیس والوں کو
الزام دیا جا رہا ہے کہ جناب پولیس نے یہ نہیں کیا، ٹریفک نہیں کنٹرول کر سکے، وہ نہیں کر سکے۔ اب دیکھیے کہ مری میں کاروں کی جب پارکنگ کی گئی، لوگوں نے سڑکوں پہ اپنی کاریں پارک کی، 1,34,000 کار وہاں پہ پہنچ چکی تھی، اور جب انہوں نے پارکنگ کی سڑک کے دوریا تو رستہ گزرنے کا بھی بند کر دیا، خود ادھر ادھر نکل گئے۔ جب کاریں برفوں میں دب گئیں اور رستہ صفائی کرنے کے لیے مشینری منگوائی گئی تو مشینری کے نکالنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ یہ تو حالت تھی ہمارے اپنے عوام، جنہوں نے وارننگز اگنور کی، پولیس کو مجبور کیا اور خود جا کے وہاں پہ کاریں بھی دائیں بائیں پارک کر کے سڑکیں بلاک کر دیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو ہماری تاجر برادری، انہوں نے کیا حشر کیا۔ مری میں ہمیشہ اشیاء خرد و نوش ہوں، عام سے ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں، عام سے ہوٹل میں آپ جا کے ٹھہرنے کا کمرہ لینا چاہیں، اس کا کرایہ ہو، وہ ہمیشہ ہمارے باقی شہروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں اور یہ تاجر حضرات جو ہیں وہ ان سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ آفت خداوندی، جب اللہ کی طرف سے ایک آفت کہ ایک دم سے برفانی طوفان آ گیا وہاں پہ، تو پھر تو خدا خوفی ہونی چاہیے تھی۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ 5,000 روپے جس کمرے کا کرایہ مانگتے تھے، اس کا 70,000 تک بھی کرایہ مانگا انہوں نے۔ کوئی 5,000 روپے اب دینے کو تیار نہیں تھا وہاں پہ، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 60,000، 70,000۔ ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بچے بلک رہے تھے اور کچھ پیسے کم تھے 50,000 سے، تو اس نے اپنی بیوی کا زیور رکھوایا وہاں پہ تاکہ کمرہ تو مل سکے۔ وہ شخص ڈوب کے مرا نہیں جس نے اس کی بیوی کا زیور گروی رکھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گئے تاجر جنہوں نے لوٹ مار کرنا، لیکن میں مری کے باقی عام طبقے کی بات کروں۔ وہاں پہ لوگوں نے اگر کار کسی کی پھنسی ہے تو مری کے لوگ کار پھنسانے کے لیے خود ارینجمنٹ کر کے وہاں بیٹھے، دائیں بائیں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کاریں پھنسیں، پھر دھکا لگانے کے 1,500 روپیہ، 1,000 روپیہ یہ وصول کیا لوگوں سے۔ آپ سوچئے کہ اس طرح کیا گزارا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ اور چھوٹی موٹی چیزیں، بسکٹ ہے بیچنے والا 10 گنا زیادہ قیمت، انڈا 500 روپے ایک ابلا ہوا انڈا۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ تکلیفتیں ہیں، یہ انسان کی انسانیت مرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک من حیث القوم ایک بالکل گہرائی میں جا گرے ہیں۔ آج لوگ مری کے لوگوں کو بھرپور بد دعائیں دے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مری کا بائیکاٹ کرو۔ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ ان کو کسی قسم کی آمدن ہو، ان کو بھوکے مرنے دو، کیونکہ انہوں نے انسانیت فروش کی، انسانیت بیچ کے دے دی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ وہاں پہ ہوئے۔ اب صرف یہ کہہ دینا کہ مری کے واقعے سے پورا ملک جو ہے ہمارا وہ ڈپریس ہو جائے یا اس کو پریشانی ہو، پریشانی اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم بات ہوئی ہیں، ہمارے جاننے والے دوست احباب بیچارے جان سے گئے، لوگوں کے مرے ہوئے بچے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پورے ملک کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مزاج خراب ضرور ہو رہے ہیں، لیکن بصورت انسانیت ہمارے اندر موجود تھی۔ ہوا یہ ہے کہ سوسائٹی میں لالچ آ گئی ہے۔ ہمارے اپنے لیڈر دیکھ لیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں میں، کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ کیا اپنے ملک میں ان کی جائیدادیں کم ہیں؟ ان کے پیٹ نہیں بھرتے ان دولت کمانے سے۔ اس لالچ نے ان کو ان کی آنکھیں بند کر کے رکھ دی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ پورا خاندان، ابھی ان دنوں ان کی شادیاں ہوئی، آپ نے دیکھی، کئی دنوں پہ محیط اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں ان کی جا کے۔ وہ میڈیا کے لوگ ہوں، وہ سیاستدان ہوں، یا کوئی اور طبقہ تاجر برادری میں سے۔ دولت کی اتنی ریل پیل ہے، لیکن
وہ لالچ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. ملک غریب ہو رہا ہے, ٹیکس نہیں دیتے لوگ, ٹیکس بچانا, ٹیکس چوری کرنا یہاں پہ پاکستان میں فخر سمجھتے ہیں. باہر جا کے جان نکلتی ہے. اگر انگلینڈ میں بیٹھ کے ٹیکس نہ دے تو وہ تو دوسرے دن اٹھا کے آپ کو اندر بند کریں گے, یہ ملک سے نکال دیں گے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جہاں میں ایک گراوٹ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اکثر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. دوسری طرف کمائی کرنے کے لیے آپ انسانوں کی اپنی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بخشے گا اپنے اس قسم کے رویے پہ؟ یہ وہ دکھ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا را اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو بہتر کریں. معاشرے میں سے انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا رویہ ترک کریں. پیسہ انسان کی ضرورت ہے لیکن اتنی جس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو جائے. یہ انتہائی غلط رویہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے ضروریات سے ہٹ کے لوٹ مار کی طرف چلے جائیں اور سارا باقی دنیا کو ان کے جینے کا حق نہ دیں اور خود اپنے لیے عیاشیاں بناتے رہیں, اپنے ریسورسز بڑھا کے ہر ملک میں آپ اپنی جائیداد بنا لیں. یہ وہ رویے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. ہمارے ملک نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ, ہمارے عوام نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ, لیکن جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کی درستگی کریں اور معاشرے میں سے یہ لالچ کا عنصر جو ہے اس کو زائل کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.